ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے نظم نفیر عمل۔ نفیر عمل، اس کے شاعر ہیں مجید امجد۔ آج ہم نفیر عمل کے اشعار کی تشریح، مرکزی خیال، خلاصہ اور تمام چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے، الفاظ، معنی وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طالب علموں، نفیر عمل یعنی عمل کی پکار، شومی تقدیر یعنی بختی خراب نصیب، ماتم رنج کرنا، گریہ زاری، شیون غم سوگ، فلک آسمان، پیر بوڑھا، شکوہ شکایت، بے مہری بے رحمی، چمنستان یعنی پھولوں کا خطہ، تجلی روشنی، شبستان آرامگاہ، نالہ فریاد، دبستان مکتب مدرسہ، چارہ درد کا علاج، گرام آیا قیمتی جام جم، وہ پیالہ جو بادشاہ جمشید کی خواہش پر تیار کیا گیا تھا اور جس میں نجوم کے ذریعے یعنی مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا۔ شوکت شان کے بادشاہ حاکم، حشمت شان و شوکت، سہولت رعب دبدبہ، رے یعنی ایران کا مشہور حکمران خاندان جو انتہائی شان و شوکت رکھتا تھا، خدشہ فکر، آلام علم کی جمع یعنی رنج و غم، مکر و ریا دھوکہ اور دکھاوا، کاسہ حرص لالچ کا کٹورا، ظرفہ عجیب، پیروی اطاعت۔ یہ ہو گئے الفاظ، معنی۔ اشعار کی تشریح۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 1۔ آؤ کب تک گلۂ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوہ بے مہری ایام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ عزیز طالب علموں، شعر کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی فریاد، کوئی قوم تقدیر ہی کو سب کچھ جان کر زندگی تقدیر کی کجروی کا ذکر کرتے رہے، ساری زندگی ایک ناکامی کا رونا دھونا روتے رہے، تو ایسے افراد اور اقوام پر اللہ کی طرف سے ترقی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس نظم میں مجید امجد نے اپنے وطن کے نوجوانوں کو عمل کی ترغیب دی ہے۔ اس بند میں فرماتے ہیں کہ اے میرے وطن کے نوجوانوں، تم اپنی بدبختی اور بدقسمتی کا رونا کب تک روتے رہو گے؟ اگر تمہارا کوئی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا تو کب تک اس کا ماتم کرو گے؟ تم آسمان کا ظلم و ستم سہ سہ کر کب تک روتے رہو گے اور زمانے کی بے وفائی اور بے رخی کی شکایت کب تک کرتے رہو گے؟ تمہارے یہ سب کام فضول اور بیکار ہیں۔ محنت و مشقت سے کام لو، عمل کر کے دکھاؤ۔ عمل ہی تمہاری تمام مشکلات اور مصائب کا حل ہے۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 2 ہے۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ در و دل و ناکام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ عزیز طالب علموں، اس بند میں شاعر ملکی صورتحال کی مزید تصور کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ خزاں کی زہریلی ہواؤں نے
ہمارے وطن کے باغوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھروں اور آرام گاہوں میں تاریکی اور اندھیرے کا راج ہے اور یہ روشنیوں سے محروم ہے۔ ہمارے وطن کی درسگاہوں میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ان سے نالہ و فریاد کی صدائیں اٹھ رہی ہیں، لیکن صرف رونے دھونے اور راضی بے تقدیر ہو کر بیٹھنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میرے وطن کے جوانوں، کام کا وقت ہے۔ دل کے درد کا علاج کام اور صرف کام ہے۔ کام اور عمل کرنے سے آپ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ بہار کے بجائے آج وطن عزیز پر خزاں کا راج ہے۔ ہر لمحہ ترقی سے دور اور زوال سے قریب کر رہا ہے، کیونکہ جو اقوام سستی، کاہلی اور تن آسانی کے ساتھ ساتھ بے حسی کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی موت کے فتویٰ پر خود مہر ثبت کرتی ہیں۔ شعر نمبر 3۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فریاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ عزیز طالب علموں، شاعر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ایک قدم آگے آ کر کام کرنا ہوگا۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ سب مل کر اپنے برباد وطن کی تعمیر نو کے لیے دن رات ایک کر دیں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ان روحوں کو پھر سے آزاد کریں جو اپنی ناکامیوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر کام سے جی چرا رہے ہیں۔ ہمیں فرہاد کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس نے تن تنہا پہاڑ کو کھود کر سرنگ نکالی گئی تھی۔ اگر آپ کو اپنے وطن سے واقعی محبت ہے تو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ کام اور مسلسل کام کر کے ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ جب تک محروم طبقے کی محرومیاں ختم نہیں ہو جاتی، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، کام کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، ہر رکاوٹ کو عبور کرنا، کسی سے نہیں ڈرنا۔ شعر نمبر 4۔ ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بائی ہے سگے بائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جنس گراں مایہ کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ عزیز طالب علموں، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ شاعر زمینی حالات اور ان کے انسانی معاشروں اور رشتوں پر پیدا ہونے والے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہمارے وطن عزیز میں ایک ہنگامہ برپا ہے، کسی شعبے کی سمت درست نہیں، ہر طرف فساد، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، حصول مال، زر اور زمین کے لیے کوئی بھی خونی رشتہ کسی بھی تقدس کو پامال کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، دنیا میں ہر طرف بدامنی اور قتل و غارت گری کا دورہ ہے، بدامنی کا راج ہے۔ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، اپنے پرائے کی تمیز باقی نہیں رہی، دوست دشمن کا پتہ نہیں چلتا، محبت کا جذبہ لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے، اندھیر نگری ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ان بدترین حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ محبت جو ایک قیمتی شے ہے، ایک بار پھر لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، لیکن یہ آسان کام نہیں، اس کے لیے سخت محنت اور کام کی ضرورت ہے۔ انسان اور انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، جو کہ اصل ہے اور سچ ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر محبت، وفا، یگانگت، بھائی چارہ کے قائم نہیں رہ سکتا۔ شعر نمبر 5۔ عزیز طالب علموں، جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کے سے نہ ڈریں،
حشمت روم اور سہولت رہ سے نہ ڈریں۔ ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ عالم کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ عزیز طالب علموں، شاعر اس بند میں کہتے ہیں، ہمیں جم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تلمیح کا استعمال ہے، رعب اور دبدبے والا کوئی بادشاہ نہ رہا، سب کے سب خاک میں مل کر خاک ہو گئے، روم جیسی عظیم الشان سلطنت نہ رہی، نہ وہ بادشاہ، نہ محل، نہ فوج، سب کچھ وقت کے بے رحم دہاڑے نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، اگر دنیا کی دوسری قوموں نے ترقی کی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئی ہیں اور ایران کے بادشاہوں کی طرح قوت اور طاقت حاصل کی ہے اور قدیم زمانے کے روم اور تہران کے لوگوں کی طرح شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تقدیر کا ثمر نہیں بلکہ ان کی سخت محنت اور عمل کی وجہ سے ہے۔ ان قوموں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان قوموں کا مقابلہ کرنے اور ان سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی سخت محنت کریں۔ دن رات ایک کر کے کام کریں اور عمل کر کے ثابت کریں کہ ہم ان قوموں سے کسی طرح کم نہیں۔ نوجوانوں میں اس بات کی صلاحیت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ عہد کن سے جلد بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل حالات و واقعات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، آؤ مل کر وطن عزیز کی قسمت بدلیں۔ شعر نمبر 6 ہے۔ رشتہی مکر و ریا توڑ بھی دیں، کاسہی حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں، آؤ کچھ کام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ عزیز طالب علموں، اس شعر میں شاعر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے باعث انسان ترقی نہیں کر پاتا۔ دراصل یہ کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسانی ذہن کو جکڑ لیتی ہیں اور انسان دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بظاہر اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر در حقیقت اور زوال پذیری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، آؤ ہم عہد کریں کہ دھوکے اور فریب سے کام نہیں لیں گے، نمود و نمائش نہیں کریں گے، حرص اور لالچ کو چھوڑ کر محبت اور الفت کی فضا قائم کریں گے، ہمدردی، احسان، ایثار اور مروت سے کام لیں گے۔ آؤ ان عجیب و غریب اور بری حرکتوں سے توبہ کریں اور کام کی طرف راغب ہو جائیں۔ کام اور کام ہی ہمارے مسائل اور مصائب کا حل ہے۔ وقت نکلا جا رہا ہے، سخت محنت اور عمل سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں قوم، ملک اور معاشرے کے لیے مضبوط بنیادوں پر کچھ ایسا کر کے دیکھنا ہے جس سے پسے ہوئے طبقے کو جکڑی بندیوں سے نجات ملے، اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوں، انسانیت کے زخموں کو مرہم ملے، طویل اندھیری رات کا خاتمہ ہو اور حقیقی آزادی سے فیضیاب ہوں۔ عزیز طالب علموں، نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال۔ نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کام اور عمل سے قومیں اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ عمل کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ دنیا عمل کی آموزگاہ ہے۔ جس فرد نے انفرادی اور جس قوم نے اجتماعی طور پر عمل کو اپنایا، اسباب کو استعمال کیا اور حرکت، کوشش کو اپنا شعار بنایا، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قوم ترقی کرے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عالمی سازشوں کو خاطر میں نہ لائیں، مکر و فریب، ملاوٹ اور قول و فعل کے تضاد کو اپنی قومی زندگی سے نکال باہر کریں۔ یہ کام میرے وطن کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔
عزیز طالب علموں، نفیر عمل کا خلاصہ۔ مجید امجد کی لکھی ہوئی نظم نفیر عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے چمن جیسے خوبصورت ملک میں خزاں کا دورہ ہے۔ ہمارا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کام اور عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ کہتے ہیں وطن کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بدقسمتی اور تدبیر کی ناکامی کا رونا چھوڑ دیں، زمانے کی بے وفائی کا گلہ نہ کریں۔ ہمارے وطن کی بربادی اور تباہی کا سبب سستی اور کاہلی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے برباد وطن کو پھر سے آباد کریں۔ ہمیں کسی تہذیب، تمدن، عہدے اور جابر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مکر و فریب سے نکل کر وطن عزیز کے لیے کام کریں۔ شاعر کے مطابق نوجوانوں کو کس چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے؟ شاعر موجودہ ترقی یافتہ غیر قوموں کی ترقی، شان و شوکت اور طاقت و قوت ہے۔ اپنے وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ ان قوموں کی ترقی اور قوت سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ ان قوموں نے سخت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تم بھی کام اور عمل سے ان قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی تقدیر بدل سکتے ہو۔ اگر نوجوانوں کا عمل انسانیت سے قریب تر ہے تو خدا کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، مخمس جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ مورا نظم اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی مگر وزن اور بحر کی پابندی لازمی ہے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں اور غور سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔